جو فرمان ابھی آپ نے سنا اس کے ساتھ ساتھ مولانا حاضر امام نے حیدرآباد میں آخری دیدار کے موقع پر اور ایک مہمانی کے دوران ہیلتھ کے بارے میں جو فرامین فرمائے تھے، ان تینوں فرامین کا خلاصہ مجموعی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا حاضر امام نے تمام حاضرین کو اور باہر سے آنے والوں کو، ان کے خاندانوں کو اور ان کی جماعتوں کو اپنی نہایت ہی پرجوش، نہایت ہی پیار بھری، شفقت بھری، بہترین پیار بھری دعا و برکات فرمائے۔ جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہونے پر آپ نے گہری خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ کے اس دورے کے شاندار انتظامات کرنے پر آپ نے خاص دعا و برکات فرمائے۔ مولانا حاضر امام نے اپنے دورے کے طریقے میں تبدیلی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ چند سالوں سے دنیا کے مختلف حصوں کی جماعتیں امام کے رابطے میں آ رہی ہیں اور جماعتیں ایک دوسرے کے رابطے میں آ رہی ہیں، اور ہماری جماعت تاریخ میں کبھی نہیں تھی اتنی زیادہ آج حرکت پذیر ہے، یعنی موبائل ہے، اپنی جگہ بدل رہی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ممالک میں زندگی گزار رہی ہے۔ ان تمام جماعتوں سے ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے لیے مولانا نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دورے کے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آئندہ ہم جماعتوں کا زیادہ دورہ کریں گے، مگر ایک دورے میں، ایک علاقے میں یا ایک ملک میں ہم کم وقت صرف کریں گے تاکہ ہم زیادہ جماعتوں اور زیادہ ممالک کے زیادہ مرتبہ دورہ کر سکیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں کی جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور ان کے کام کو انجام دینے اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس دفعہ سندھ کی ہماری جماعتوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے شمالی علاقہ جات کی جماعتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی کی اپنی جماعتوں کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے۔ مولانا حاضر امام نے تفصیل سے اسماعیلی طریقے کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دنیا کے ان ممالک کی جماعتیں جو دنیا کے دیگر جماعتوں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں نہیں تھی، پہلے جو جماعتوں کے کانٹیکٹ میں نہیں تھی، اب وہ جماعتیں سامنے آ رہی ہیں، اور جب وہ جماعتیں سامنے آئیں گی تو وہ ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے بعض ایسی روایتیں، بعض ایسی عادتیں اور بعض ایسے پریکٹسز، ایسے اعمال کو ظاہر کریں گی جن کا دنیا کی دوسری جماعتوں کو علم نہیں ہے۔ اس سے دنیا بھر کی ہماری جماعتوں کی روایت، یعنی ان کی پریکٹسز، ان کے عمل اور ٹریڈیشن، پریکٹس اور لینگویج، ان کی روایت، عمل اور زبان کے اندر جو تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، جو رنگا رنگی ہے، مولانا نے فرمایا وہ ابھر کے سامنے آئیں گی، ان کا اظہار ہوگا۔ اور یہ زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے کہ ان روایت کو آگے آنے دے، ان کو ریکارڈ کرنے دے اور ان کا تجزیہ کرنے دے، ان کو انالائز کرنے دے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اپنے لیڈروں کے ساتھ ایک ایسا کامن پریکٹس، ایک ایسے مشترکہ عمل تشکیل دے کہ پھر دنیا کے کسی بھی حصے کا ایک مرید دنیا کے کسی دوسرے حصے کا دورہ کرے تو وہ اپنے اعمال اور روایت کو اس طرح پائے کہ وہ اس کو سمجھ سکے اور اس میں عمل کر سکے، اس میں شامل ہو سکے۔ بالفاظ دیگر، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا اگر وہ دورہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے، بلکہ اسی پریکٹس کا ایک حصہ اپنے آپ کو تصور کرے، کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ بین الاقوامی برادری ہے، فرنٹیئر لیس بدرہڈ، جو بغیر سرحد کی برادری ہے۔ امام نے فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روایت اور اعمال میں جو تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، جو رنگا رنگی ہے، وہ کوئی کمزوری کی نشانی ہے۔ بعض لوگ اس کو ویکنیس سمجھتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر مقصد ایک ہے تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے، جو فرق ہے، تفاوت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے ہم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہماری روایت کو الگ تھلگ کسی ایک علاقے، کسی ایک زبان
یا کسی ایک تشریح تک محدود کرنا نہیں چاہتے، لیکن مولانا نے فرمایا کہ یاد رکھیے کہ طریقہ سے متعلق ہدایت دینا، اس کی تشریح کرنا اور اسے وقت کے ساتھ چلانا بلا شرکت غیر ایکسکلوسیولی زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے۔ امام نے فرمایا کہ اسلام کسی ایک مقام یا کسی ایک وقت یا کسی ایک ہی قسم کی یا ایک ہی لوگوں کا دین نہیں ہے، اس لیے ہمارے طریقے میں یہ ضروری ہے کہ زمانے کے امام مقام اور وقت کے مطابق ضروری ہدایات دیں۔ اس سلسلے میں نئے آئین کے مطابق امام نے فرمایا کہ طریقہ اینڈ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ براہ راست امام کو رپورٹ کرتی ہے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اور آئندہ سالوں میں مذہبی تعلیم سمیت مختلف میدانوں میں جو ہدایات وہ دیں گے ان سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ مولانا حاضر امام نے اسی سلسلے میں جو آخری دن کا فرمان فرمایا اس میں بھی اس کا اشارہ امام نے فرمایا کہ دوسری جماعتیں جو ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں ایک دوسرے کے رابطے میں آ رہی ہیں، ان کی پریکٹس، ان کے عمل اور ان کی لینگویج، ان کی زبان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں اس فرنٹیئر لیس بردرہڈ، اس بغیر سرحد کی برادری اور اس میں جو ان کو بھی حق حاصل ہے ان کا انہیں احساس ہو۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے جو برادری ہے بین الاقوامی، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے فرمایا ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ دنیا کے بعض حصوں میں آپ اپنی کچھ روایات کو گنان کہتے ہیں، ہماری کچھ روایات ہیں جنہیں ہم اس علاقے میں امام نے فرمایا ہم گنان کہتے ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں ان کو قصیدہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ناردرن ایریا کے اندر انہیں قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں معمولی سا فرق ہے امام نے فرمایا، اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کو سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں۔ جو جو ہماری جماعت بین الاقوامی ہوتی جا رہی ہے، ان تمام معاملات کے متعلق زمانے کے امام آپ کو ہدایات دیں گے۔ جیسا کہ چیئرمین صاحب نے ٹانزانیہ کے فرمان کا اشارہ فرمایا اپنی تقریر میں، میں یہ موقع لینا چاہتا ہوں کہ مولانا حاضر امام نے ٹانزانیہ میں طریقہ کے بارے میں میں سمجھتا ہوں جتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے ماضی قریب میں اتنے دو ٹوک الفاظ میں اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنے صاف الفاظ میں امام نے جو فرمایا ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ فرمان رائٹلی چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ بار بار پڑھنے، بار بار سننے اور بار بار اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے ہمارے جماعت کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات جو ابھر رہے تھے، ان سب کا اس ایک فرمان میں مولا نے ازالہ فرما دیا ہے۔ یہ فرمان کل بھی جماعت خانے میں پڑھا جائے گا، لیکن میں یہ وقت لینا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، میں اس کے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ 16 اکتوبر 1988 کا فرمان ہے دار السلام کا۔ امام نے فرمایا کہ جیسے جیسے ہم 21ویں صدی کے قریب ہوتے جاتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں کے انسانوں کے درمیان تعلقات کے لحاظ سے ہماری دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ امت کے لحاظ سے صحیح ہے اور یہ جماعت کے لحاظ سے صحیح ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں کے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، اور یہ اب آپ کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ جماعت دنیا بھر کی اسماعیلی جماعت اس سے کہیں زیادہ ڈائیورس ہے، مختلف ہے، متنوع ہے، کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، زیادہ زبانیں بولتی ہیں، زیادہ وراثتی روایات اور ثقافت رکھتی ہے، جتنا آپ میں سے اکثر سوچ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ تفاوت ہے، یہ زبان کی تفاوت ہے، یہ مقام کی اور رہنے سہنے کی تفاوت ہے، یہ ثقافتی تاریخ کلچرل ہسٹری میں تفاوت ہے، اور اس کے باوجود ہر روحانی بچہ، خواہ وہ پاکستان کے شمال سے ہو، خواہ وہ افغانستان سے ہو، خواہ وہ روس سے ہو یا خواہ وہ چین سے ہو، ان میں سے ہر روحانی بچہ زمانے کے امام کا مرید ہے۔ ہماری جماعت کے پاس ایک زندہ امام ہے، اور یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ زمانے کے امام ہی ہیں جو طریقے سے متعلق معاملات کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ طریقے سے متعلق معاملات کے بارے میں ہم ہدایت دینے کو جاری رکھیں گے، یہ کہ ہم آپ کو وہ سمت ڈائریکشن بتائیں گے جو ہمارا یقین ہے کہ یہ وہ سمت ہے جس کی آپ کو پیروی کرنی چاہیے، اور یہ کہ دنیا بھر کی جماعت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم روایت کے اختلاف کو مد نظر رکھیں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے، ہم ان کے بارے میں سوچیں گے، ہم ان کو محبت اور شفقت سے دیکھیں گے، لیکن جہاں کہیں ضروری ہوا ہم اس حقیقت کے پیش نظر ان میں مطابقت پیدا کریں گے، یعنی ان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہی وہ کام ہے، یہی وہ چیز ہے جو زمانے کے امام کو جماعت کے لیے کرنی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوسری جگہوں کی طرح تنزانیہ کی ہماری جماعت پر بھی یہ واضح ہو کہ یہ زمانے کا امام ہی ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طریقے کے معاملات میں ہدایت اور رہنمائی دے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بہکنے نہ دیں، مسلید نہ ہونے دیں، اور یہ نہ یقین کریں کہ امام کو خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ صرف دنیا کے اس حصے بلکہ دوسری جگہوں میں جماعت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ہمارے طریقے کے بنیادی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے، ہماری روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ ایک باطنی ایسوٹیرک روایت ہے، یہ ایک دانشورانہ انٹلیکچول روایت ہے، یہ ہماری اپنی پرسنل روایت ہے، یہ ایک ایسی روایت ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ ان روایت کے اصل جوہر یعنی ایسنس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور آج ہم اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے دنیا چھوٹی ہوتی جاتی ہے ہماری جماعت دنیا کے دوسرے حصوں میں دوسرے مریدوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہے، یہ اسلام کے دوسرے طریقوں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں اور دوسرے طریقوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی اپنی روایات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی جماعت کو یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ اچھی طرح سمجھا جاتا ہے کہ طریقے پر عمل کے بارے میں جو فیصلے کرنے ضروری ہوتے ہیں وہ امام الوقت ہی کرتا ہے، تو ہماری روایت کے جوہر ایسنس آف پریکٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس طرز زندگی کا لحاظ رکھتے ہوئے جس میں ہم رہتے ہیں، کچھ صورتوں میں یعنی فارمز میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طریقے میں عام بات ہے، نارمل بات ہے، لیکن یہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانے کا امام ہی ہے، اور صرف زمانے کا امام ہی ہے جو طریقے کے معاملات میں ہدایت دینے کا اختیار یعنی اتھارٹی رکھتا ہے۔ طریقے کے فرامین کے بعد مولانا حاضر امام نے ہماری جماعت میں قائم ہونے والے نئے انسٹیٹیوشنز، جن میں خاص طور پہ حیدرآباد میں میٹرنیٹی اور چائلڈ کیئر سینٹر اور لڑکیوں کے جو گرلز ہاسٹل کی مولانا نے بنیاد رکھی، اس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا اور حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں قائم ہونے والے ایسے اداروں کی ترقی اور مؤثر کارکردگی کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ یعنی ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ پروفیشنل تربیت یافتہ نوجوان مرد اور خواتین ان اداروں میں خدمات انجام دیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، مسلم یا غیر مسلم سوسائٹی میں، تاریخ کے کسی بھی موڑ پر آپ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اداروں کی کارکردگی کا دار و مدار قیادت کے معیار پر ہے، کوالٹی آف لیڈرشپ پر ہے۔ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ان جو انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس ہیں ان کے مستقبل میں ترقی اور افیکٹو پرفارمنس کا دار و مدار کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے پاس بھی یہی جواب ہے
اس لیے نوجوان اپنی تعلیم کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے علاقے کی جماعت کے لیے، بلکہ دنیا بھر کی جماعت کے مستقبل کی تیاری کا ایک موقع ہے. اس لیے آپ اپنی تعلیم کا ایک دن بھی ضائع نہ کریں، تعلیم کو درمیان میں نہ چھوڑیں، اسے جاری رکھیں اور اوسط درجے کی تعلیم میڈیوکریٹی آپ ایکسپٹ نہ کریں بلکہ معیار بنانے کی کوشش کریں. ان طاقتوں پر ہمارے اداروں کی مستقبل کا دار و مدار ہے. آخر دن کے فرمان میں امام نے اس میں اشارہ فرمایا کہ جو رورل ایریا میں، دیہی علاقوں میں ہماری جماعتیں رہتی ہیں، ان جماعتوں کے لیے انسٹیٹیوشنز کی مدد کی، امداد کی ضرورت ہے تاکہ ان کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکے اور انہیں اچھی صحت اور ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کیا جا سکے. مذہب کی سمجھ اور عمل کے بارے میں امام نے فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت بین الاقوامی ہوتی جا رہی ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ دوستانہ اور اعتماد کے تعلقات برقرار رکھیں اور قائم کریں. اگر کوئی آپ میں تفرقہ ڈالنے یا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ ہمارے طریقے کے ایمان اور عمل پر مضبوط رہیے اور اپنے طریقے کے ایسنس کو یعنی جوہر کو یاد رکھیے. امام کی پیروی میں ایمان کے جوہر کو، عقلی عمل کی روایت کو اور ہمارے مذہب میں ذہن کا جو کردار ہے اس کو آپ یاد رکھیے. امام نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے ہماری یہ روایت چلی آ رہی ہے، اس لیے ان روایات، ان اعمال اور ان ایسنس، ان جوہر کو آپ یاد رکھیں، اپنے طریقے پر قائم رکھیں اور جوہر کو یاد رکھیں، اس کو آپ نہ بھولیں. آخری دن امام نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی اپنے آرٹیفیشل آرگیومنٹس کے ذریعہ، بناوٹی بحث مباحثہ کے ذریعہ کوئی اگر امت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو امام نے فرمایا آپ ان کی باتوں میں نہ آئے اور وہ تفرقہ نہ ڈال سکے. اور یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس رشتے کو برقرار رکھیں. مہمانی کے دوران جب مولانا حاضر امام کی حضور سے چند بیماری کے کیسز گزرے جس کو مولانا نے دیکھا تو آخر میں امام نے جو شیڈول میں نہیں تھا ارشاد فرمانا ویسے، لیکن مولا مرضی کے مالک ہیں، مولا نے وہاں ایک فرمان فرمایا. امام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حیدرآباد کے قیام کے دوران بچوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے جس کا علاج موجود ہے. بعض بچوں کو ہم نے پولیومیلائٹس میں مبتلا دیکھا، حالانکہ اس سے بچاؤ کے ٹیکے موجود ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ والدین بچوں کو جنم تو دیں مگر بیماریوں سے تحفظ فراہم نہ کریں. والدین کی اولین فرض اور ذمہ داری ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے ان تمام بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں جو دستیاب ہیں، خواہ آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں. ٹنڈو محمد خان کا نام مولانا لیا کہ آپ ٹنڈو محمد خان میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ٹیکے لگوائیں اور اپنے بچوں کی صحت اور مستقبل کو آپ رسک میں نہ ڈالیں، خطرے میں نہ ڈالیں. دوسری بات مولانا نے فرمایا وہ یہ کہ آج کا جو میڈیکل سائنس ہے وہ ایک بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بتا سکتا ہے کہ آیا یہ بچے کی پیدائش ڈیلیوری نارمل ہوگی یا پرابلمیٹک ہوگی. اس لیے ہماری روحانی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حمل کے دوران ہی، پریگننسی کے دوران ہی باقاعدہ اپنا معائنہ کرائیں، اور اگر انہیں بچے کی پیدائش سے متعلق کسی دشواری یا مسئلے کا علم ہو جو انہیں بتایا جائے تو وہ ڈیلیوری کے لیے کسی اچھے کوالیفائڈ ہاسپٹل میں جائیں جہاں وہ اپنے بچے کو جنم دیں. اگر آپ کے علاقے میں اچھا میڈیکل سینٹر نہ ہو تو آپ تلاش کریں، جہاں ہو وہاں آپ جائیں اور اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بچائیں. یہ آپ کا فرض ہے. ہمارے پاس ادارے موجود ہیں لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اداروں کے پاس جائیے اور ان سے فائدہ حاصل کریں. آخری بات مولانا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ چند ایسے بیمار روحانی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی بیماری کو غلط تشخیص کیا گیا تھا، مس ڈائگنوز کیا گیا تھا. ایمان فرمائے کہ آپ اپنی بیماری کے علاج کے لیے کوالیفائڈ قابل ڈاکٹروں کے پاس جائیں. اگر ایک ڈاکٹر کے مشورے سے، ڈائگنوسس سے آپ مطمئن نہ ہو
تو سیکنڈ اوپینین لیجئے. آپ دوسرے تربیت یافتہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی رائے معلوم کریں. اگر دونوں کی تشخیص میں تضاد ہو تو اچھے کوالیفائڈ ہاسپٹل مثلا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں جائیں اور اپنا معائنہ کرائیں. اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ اپنا علاج ایک تربیت یافتہ ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں. مولانا نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے ان بیماریوں کو ڈائگنوز کیا گیا ہے ان کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن ڈاکٹروں نے ان کے بیماریوں کے بارے میں فیصلہ دیا ہے ان کی کوالیفیکیشن جو ہے ان کی سند ہے وہ قابل سوال ہے، یعنی کوسچنیبل ہے کہ واقعی وہ کوالیفائڈ تھے جنہوں نے بیماریوں کی یہ اس طرح کی تشخیص کی ہے. اگر علاج کے لیے آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو ہاسپٹل جانے سے قبل آپ بتائیے، اس کا بھی انتظام کیا جائے گا. مستقبل کی نسل کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے. یہ فرمان صرف آپ کے لیے نہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں فرمایا اس لیے ہم آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں جہاں اس قسم کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ فرمان ہے. اور امام نے فرمایا کہ خاص طور پر سندھ کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، ان کے مکھی کامڑیا صاحبان کو اس فرمان کا پورا علم ہونا چاہیے تاکہ جماعت کے لیے ہماری جو فکر ہے اس کا انہیں علم ہو اور ہم ان سے کیا ریئیکشن چاہتے ہیں، کیا رد عمل چاہتے ہیں، ان کا بھی ان کو علم ہو. آخر میں مولانا حاضر امام نے تمام روحانی بچوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی جماعتوں کو خوشی، اچھی صحت، خاندان میں اتحاد، مذہب پر عمل میں ترقی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی طاقت، دنیاوی ترقی، ایمان کی مضبوطی، بچوں کی صحت، بچوں کی تعلیم اور مشکل آسان کے لیے اپنی بہترین پیار بھری اور شفقت بھری دعا و برکات فرمائے. باہر سے آنے والی جماعتوں کو امام نے فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں اور اپنے خاندانوں اور اپنی جماعتوں میں جائیں تو ہماری خاص دعا و برکات لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیشہ امام کے دل، دعاؤں اور خیالات میں ہیں. حیدرآباد سے روانہ ہونے سے قبل آپ نے فرمایا کل ہم آپ سے الوداع ہو رہے ہیں اور پاکستان کے دوسرے علاقے کے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے. سندھ کا ہمارا یہ دورہ بہت ہی پرمسرت رہا. جماعتوں کے لیڈروں نے اور جماعتوں نے جو کام کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، وہ شاندار قدم اٹھایا ہے. اس دورے کے انتظامات میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے ہم ان کے لیے کتنے بہت ہی زیادہ قدردانی کا اظہار فرماتے ہیں، مبارکبادی فرماتے ہیں. ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے کیونکہ بہت والنٹیئرز اور بہت سے امیدوار ہیں. ان سب کو ہم دعا و برکات فرماتے ہیں، وہ سب ہمارے دل، دعاؤں اور خیالات میں ہیں. مولانا حاضر امام نے انسٹیٹیوشنز کے نمائندوں کو اور طلباء کی ملاقات میں، اسٹوڈنٹس کی ملاقات میں جو مولانا نے فراہمی فرمائے ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انسٹیٹیوشنز کی مہمانی میں امام نے فرمایا کہ آج کا یہ فرمان امپورٹنٹ ہے، اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بھاری ذمہ داری کو یاد رکھیں جو سندھ کی جماعت کی دنیاوی ترقی کے لیے آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے والنٹریلی رضاکارانہ طور پر جماعت کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے. یہ ایک شاندار چیلنج ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ایک رحمت ہے، بلیسنگ ہے، کیونکہ آپ محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ جماعت کی خدمت کرتے ہیں جو اسلام میں ایک رحمت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ آپ کے کندھوں پر صرف خدمت کی خوشی ہی نہیں بلکہ قابلیت کے ساتھ اور مؤثر انداز میں خدمت کرنے کی ذمہ داری ہے. کیونکہ جب آپ خدمت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں تو مؤثر انداز میں ایفیکٹیولی خدمت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد ایفیکٹیولی خدمت کرنا ہے، مؤثر انداز میں خدمت کرنا ہے، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں کس طرح ہم زیادہ مؤثر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. ہماری دنیا، ہماری جماعت اور ان کی ضرورتیں بدل رہی ہیں. جماعتی لیڈروں کی ہر نسل اور جماعتی اداروں کی ہر نسل کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرح بہتر اور مؤثر انداز میں اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں.
क्योंकि सोसाइटी खड़ी नहीं रहती एक जगह पे, बल्कि ये मुसलसल तब्दील होती रहती है। और इस तब्दीली को जमात के मफाद की जानिब डायरेक्ट करने के लिए, हिदायत करने के लिए आपको अपने आप से ये जरूर पूछना चाहिए कि मैं किस तरह अपनी खिदमत को बेहतर बनाऊं, किन मामलात में मेरा इदारा बेहतर काम कर सकता है जो वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जहानत और काबिलियत के साथ खिदमत करने की जरूरत है। खिदमत महज खिदमत के लिए नहीं, बल्कि जमात और इदारों की हालत को बेहतर बनाने के लिए खिदमत होनी चाहिए। इमाम ने फरमाया कि इस दौरे के दौरान हमने जमात में कुछ चीजें देखी हैं। लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज दरपेश है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो काबिल मशवरों के लिए किन से रुजू करें। यकीनन हमारी जमात में काफी होशियार तालीम याफ्ता नौजवान लोग हैं जो इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड में काम कर सकते हैं और काबिल लोगों का एक गिरोह कायम कर सकते हैं जो ऐसे खानदानों को मशवरा दे सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। इमाम ने फरमाया ये एक आइडिया है। इमाम ने फरमाया हम छोटे लड़कों और लड़कियों को पोलियोमाइलाइटिस की वजह से जिंदगी भर के लिए अपाहज होते हुए देखा, जबकि कुछ अरसे से इसके बचाव के टीके मौजूद हैं। यकीनन आप भी अपने आप से पूछते होंगे और हम भी अपने आप से पूछते हैं कि जब पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ टीके मौजूद हैं तो फिर क्यों अब तक हमारी जमात में पोलियोमाइलाइटिस के केसेस हैं। हेल्थ बोर्ड ने इस मसले का जायजा लिया है और वो हल तलाश कर रहे हैं, मगर इदारे की तंजीम, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक फायदा ये है कि आप किस तेजी के साथ किसी मसले की निशानदेही करते हैं। आपको 15 या 20 केसेस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहला केस ही एक वार्निंग है और एक सुर्ख बत्ती है, एक रेड लाइट है कि यकीनन कहीं कोई ना कोई खराबी जरूर है। इसलिए आप बैठें और अपने आप से सवाल करें कि क्यों ऐसा हुआ, आप इसकी वजह मालूम करें और जितनी जल्द हो सके आप इनको दुरुस्त करें। इमाम ने फरमाया कि हमने शदीद हादसात के शिकार रूहानी बच्चों को देखा जिन्हें बुरा तिब्बी मशवरा दिया गया था, गलत तिब्बी मशवरा, बैड मेडिकल एडवाइस दिया गया था। हम जानते हैं कि तमाम डॉक्टर अच्छे और काबिल नहीं होते हैं, जैसे कि तमाम टीचर्स, तमाम डेंटिस्ट और तमाम पायलट्स अच्छे और काबिल नहीं होते। हर पेशे में ऐसा होता है, मगर सेहत के पेशे में नाकाबिलियत बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह और संगीन है। अगर सिंध की जमातों में ऐसा होता है तो हम किस तरह उनकी हिदायत कर सकते हैं, आप इसके बारे में सोचें। पाकिस्तान की हमारी हेल्थ सर्विस इसका जवाब देगी, इसका जवाब हम नहीं देंगे। मौलाना ने फरमाया हमारा मकसद ये है आपसे ये बात करने का, खिदमत सिर्फ खिदमत फराहम करने के वास्ते न हो, बल्कि उसका मयार बेहतर और मुअस्सर बनाने के लिए हो, ताकि जिन मसाइल का आज हमें दरपेश है वो हम मुस्तकबिल में हमारे लिए फिर से जाहिर न हो, हम उसका इजाला कर सके। हमारे गुज़श्ता दौरे से लेकर अब तक हमारे इदारों की कारकर्दगी का मयार काफी अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। आप ये न समझें कि हम आपके शानदार काम से नाखुश हैं या गैर मुतमईन हैं। आपने बहुत ही शानदार काम अंजाम दिया है। जमात पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है और डिसिप्लिन्ड है। मसाइल का मुकाबला करने की ज्यादा ताकत रखती है, ज्यादा काबिल है जमात। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हमें तंजीम और मुअस्सर अंदाज में काम करने का मसला दरपेश होगा। ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिवनेस के मसाइल हमारे सामने आइंदा दरपेश होंगे। इसलिए हमने ऑनरी खिदमत को बेहतर बनाने के मुतल्लिक हमारे इस फरमान के इब्तिदा में फरमान फरमाया। इमाम ने फरमाया कल हम फिक्र और नाखुशी के साथ आपसे अलविदा नहीं होंगे, बल्कि जमात के मुस्तकबिल पर इस एतमाद के साथ हम यहाँ से रवाना होंगे कि मसाइल से निमटने के लिए हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास सलाहियत है और हमारे पास क़यादत है, इंस्टीट्यूशन से एबिलिटी है और लीडरशिप है। अपने फैसले पर, मसाइल के तज्जिया करने की अपनी सलाहियत पर और इन मसाइल के हल तलाश करने की अपनी सलाहियत पर आप एतमाद रखिए। अपने तसव्वुरात को सामने लाइए,
अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाइए, आपके पास जो नए तस्वुरात, नए आइडियाज है, आप उसको सामने लाइए, क्योंकि सिर्फ एक अहमक इंसान ही हो सकता है जो नए आइडियाज को, नए तस्वुरात को सुनने से गुरेज करेगा। और उसकी मिसाल एक घोड़े जैसी है। ईमान पर घोड़े के बारे में मुझे कुछ इल्म है, और वो घोड़ा जो है वो अंधेरियों के साथ जीता है, ब्लिंकर्स के साथ। और मौलाना हाजिर इमाम ने कई दफा इस तरह हाथ करके बताया कि वो चमड़े का चश्मा जो उसको पहनाया जाता है, जिसको ब्लिंकर्स कहते हैं, वो उन ब्लिंकर्स के साथ जीता है, और उसको जो उसकी दुनिया जो कुछ नजर आती है, उसको वो रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा है जो उसको नजर आता है, उसके अलावा उसको कुछ भी नजर नहीं आता। इमाम ने फरमाया ये हमारी जमात के वास्ते नहीं है, और हमारी जमात ऐसी नहीं है यानी कि ब्लिंकर्स लगाए हुए घोड़े की तरह के जो फार साइटेड न हो, दाएं या बाएं न देख सकता हो और दूर तक न देख सकता हो। इसलिए इमाम ने फरमाया कि आप जो भी आपके नए आइडियाज, तस्वुरात है, उसको लाइए। और हम आपसे इसलिए फरमा रहे हैं कि आप तस्वुरात को लाइए क्योंकि हमें यकीन है कि आपके पास क्रिएटिविटी है जिन्हें आप जाहिर कर सकते हैं, ला सकते हैं, और जमात के फायदे के लिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जमात ऐसी नहीं, तस्वुरात पैदा कीजिए और उन्हें जमात की खिदमत के लिए सामने लाइए। हम साथ मिलकर हंस सकते हैं, मौलाना ने फरमाया, क्योंकि हंसना जिंदगी में एक अच्छी चीज है। इसलिए आप खुश हो, फिक्रमंद न हो, क्रिएटिव बने, नए तस्वुरात पैदा कीजिए और एतमाद के साथ रहिए। याद रखिए कि हमारी जमात की बहुत सारी खूबियों में से एक बहुत ही नुमाया और बहुत ही मुनफरद खूबी यानी वॉलंटरी सर्विस की आपने यहाँ नुमाइंदगी की है। ये एक शानदार खिदमत है, आप इसको जारी रखिए, आप इसको आगे बढ़ाइए और आप इस पर तामीर कीजिए। इमाम ने फरमाया इस दौरे के दौरान इंतजामात, डेकोरेशन, नज़्म ज़ब्त, लाउड स्पीकर, हमारे आमद, रवानगी, क़यामगाह, हर काम निहायत ही काबिल तारीफ अंदाज में किया गया है, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद फरमाते हैं। और जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक आपकी शानदार खिदमत के लिए हमारे बेहतरीन दुआ व बरकत पहुंचाइए। तलबा से मुलाकात के दौरान मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि ये एक ट्रेडिशन बन गया है, एक रिवायत बन गई है कि हम जब भी जमातों में तशरीफ ले जाते हैं तो हम तलबा से जरूर मुलाकात करते हैं, ताकि हम अपने ख्यालात से उन्हें आगाह कर सकें, क्योंकि वो ऐसी उम्र में होते हैं कि अपने मुस्तकबिल के बारे में वो फैसला करें। अगर वो सही फैसला करते हैं तो उनके मुस्तकबिल के बारे में अच्छा होता है, अगर वो गलत फैसला करते हैं तो फिर ये गलत फैसला लेके वो आगे चलते हैं, और जितना दूर जाते हैं इतना उस फैसले को फिर दुरुस्त करना उनके लिए भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मरहले में ही हम उन्हें हिदायत देते हैं। पहली बात इमाम ने इस सिलसिले फरमाई कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। तकरीबन 60% से ज्यादा, इमाम ने फरमाया तकरीबन 70% की आबादी देहातों में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। और ये इमाम ने फरमाया कि ये नाकाबिले तस्वुर बात है कि यहाँ की अक्सरियत कभी भी अर्बनाइज्ड होगी, यानी हम इस बात का तस्वुर नहीं कर सकते कभी भी पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी जो है वो अर्बनाइज्ड होगी, यानी शहर में रहने वाली होगी। इसलिए ज़राअत के मैदान में तरबियत याफ्ता नौजवानों की जरूरत रहेगी। लेकिन जब हम ज़राअत की बात करते हैं, इमाम ने फरमाया, तो आप ये नहीं समझना कि हम कोई बैलगाड़ी की बात करते हैं या हम कोई लकड़ी के गाड़ी की बात करते हैं, बल्कि 1990 और सन 2000 में पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो बहुत ही मॉडर्न लाइन पर होगी, बहुत ही जदीद खतूत पर उस्तवार होगी। इसलिए आप एग्रोनॉमी, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो अकाउंटिंग और एग्रीकल्चर से मुतलिक जो साइंसेज हैं उनके बारे में और उन लाइन में आप सोचें, और ये सोचें कि आइंदा 10 साल या 20 साल में पाकिस्तान को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, न ये कि आप माजी की तरफ देखें कि पाकिस्तान को क्या जरूरत थी। इमाम ने मिसाल दी कि मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हम डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा, जनरल प्रैक्टिशनर मेडिसिन में बहुत पैदा हो रहे हैं, इसी तरह लॉयर्स बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि स्पेशलाइज्ड फील्ड में कोई नहीं जाता, इसलिए हम आपसे फरमाते हैं कि आप ये देखें कि मुस्तकबिल में किन मैदानों में लोगों की जरूरत पड़ेगी, ताकि अभी से अगर आप उसका फैसला करेंगे
تو چونکہ اس میدان میں کم لوگ ہوں گے تو آپ کو کم کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسروں کے آنے سے پہلے آپ اس میدان میں پہنچ چکے ہوں گے۔ دوسری بات مولانا نے فرمایا کہ پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اکنومی، کوئی بھی معیشت ایک یا دو پروڈکشن پہ اگر بیس کرتی ہے، ایک یا دو ہیومن پروڈکشن پہ بیس کرتی ہے، وہ ہمیشہ خطرے سے دو چار رہتی ہے، رسک انوالو ہوتا ہے۔ امام نے مثال دی کہ جیسے کینیا ہے چائے اور کافی، ٹانزانیہ ہے سائسل اینڈ کافی، بنگلہ دیش ہے جوٹ پہ دار و مدار رکھتا ہے، عرب ممالک ہے تیل پہ دار و مدار رکھتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر قیمت بڑی ہے تو آپ فائدے میں ہیں، قیمت گھٹی ہے تو آپ کو نقصان میں، یعنی آپ ہمیشہ رسک سے دو چار رہتے ہیں، خطرے سے دو چار رہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی معیشت کو مولانا نے فرمایا کہ ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زراعت کے ساتھ ساتھ ٹورزم، لیجر، ٹرانسپورٹ، ہوٹلز وغیرہ کے شعبوں میں ترقی دینی چاہیے، اور آپ ایسے مضامین کا انتخاب کریں کہ جن کا ان میدانوں میں مستقبل میں ضرورت ہوگی، نہ کہ ماضی کی طرف۔ اور جب آپ کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر نہ کریں، بلکہ جو کریئر کنسلٹنٹس ہیں جن کو ان شعبے کے بارے میں علم ہے، ان شعبے میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہے اس کا انفارمیشن ان کے پاس ہے، آپ ان لوگوں کے پاس جائیے اور ان سے مشورہ لیجئے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بس کسی نے، آپ کے فیملی والوں نے، دوست برادروں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں ہوٹل کھول لیجئے یا وہاں جا کر کوک بیچیے، تو آپ نے شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا ایسے سوچے سمجھے بغیر کسی میدان میں آپ مت جائیے۔ ایک اور علاقہ مولانا نے فرمایا جو بہت ہی ایکسائٹنگ ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، جس میں ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ہی اچھا شعبہ ہے، وہ پلاننگ کا شعبہ ہے۔ اکنامک پلاننگ، ہیلتھ پلاننگ، سوشل پلاننگ، ایجوکیشنل پلاننگ۔ پلاننگ کے میدان میں آپ جانے کی کوشش کریں۔ ترقی پذیر ممالک، امام فرمایا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سینٹرل افریقہ، ویسٹ افریقہ، ساؤتھ امریکہ، یہ تمام ممالک کے اندر پلاننگ کا شعبہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے مواقع اچھے ہیں۔ آپ 10 سے 20 سال مستقبل کی طرف دیکھیے، اور اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو سامنے رکھیے، پھر اپنے پسندیدہ مضامین کا انتخاب کیجیے اور سخت محنت کیجیے۔ یہ الفاظ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سخت محنت کے بارے میں حضرت امام نے کیسا فرمایا۔ امام نے فرمایا ورک ہارڈ، ویری ہارڈ، ویری 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 ہارڈ، ویری ہارڈ، ویری ہارڈ انڈیڈ۔ سخت محنت کرے۔ امام نے فرمایا ایک طالب علم، عام قسم کا طالب علم، صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے، اور باقی طالب علم کا زمانہ جو ہے وہ کھیل کود میں، تفریح میں اور فلمیں دیکھنے میں گزار سکتا ہے۔ ایسا طالب علم جو ہے وہ اپنے طالب علم کا زمانہ بڑے مزے سے گزارتا ہے، مگر جب وہ اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے ملازمت ڈھونڈنے کے واسطے نکلتا ہے، یا کسی ملازمت کو پکڑ رکھنی پڑتی ہے اس کو، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ شاید اس نے طالب علموں کے زمانے میں بہت زیادہ فلمیں دیکھی ہیں اور بہت زیادہ کافی ہاؤسز کا دورہ کیا ہے، اس لیے آج ملازمت ملنے میں یا ملازمت کو برقرار رکھنے میں ان کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا ہم بھی طالب علم رہ چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت میں کیا شوق ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو، آپ اپنے زندگی سے لطف اندوز ہو، ہم اس کی آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے کہیے کہ اگر آپ نے طالب علم کا وقت مناسب طور پہ استعمال نہیں کیا ہے تو پھر آئندہ آپ کی اکاؤنٹنگ ہے، آپ کا محاسبہ ہے، آپ کا حساب کتاب ہے۔ قرآن اکاؤنٹنگ کی بات کرتا ہے، مولانا نے فرمایا اگر آپ نے وقت ضائع کیا تو پھر گھڑی کو آپ الٹا نہیں گھما سکتے ہیں۔ جو وقت آپ نے طالب علمی کے زمانے کا ضائع کر دیا اس کو آپ کسی بھی صورت میں واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ جماعت کے لیے ہم اور بھی ادارے قائم کر رہے ہیں، مولانا نے فرمایا ان میں تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت رہے گی۔ اگر آپ ٹیچنگ کا شعبہ اپناتے ہیں تو مولانا نے فرمایا آج بھی ہم آپ سے فرما رہے ہیں، یہ بات ریکارڈڈ ہے
کہ ہم نے پہلے فرمایا ہے کہ امام کی نگاہ میں ہر ٹیچر ایک لیڈر ہے، جو ہم فرما چکے ہیں پہلے۔ نرسنگ، امام نے فرمایا نرسنگ ایک فنڈامنٹل، آنرڈ اور میگنیفیسنٹ پروفیشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی، معزز اور شاندار پیشہ ہے۔ ہم ہر روز کا ہر سیکنڈ اس بات کے لیے جنگ کریں گے۔ I am going to fight every second of every day to ensure، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ پاکستان میں نرسنگ جو ہے وہ ایک مسلمہ پیشہ ہے، ایک ریکوگنائز پروفیشن بنتا ہے۔ ہم نے اسکول آف نرسنگ میں امام نے فرمایا بیکلوریٹ پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت آپ نرسنگ میں بیچلرس ڈگری لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں آگے جانا چاہیں تو آپ ماسٹرز ڈگری لے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ ریسرچ کے میدان میں جائیں تو آپ نرسنگ میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں نرسنگ میں تو آپ پورے نرسنگ کا جو شعبہ ہے اس میں آپ افیکٹو ہو سکتے ہیں، اپنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ شعبے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہماری روایت ایک طاقتور روایت ہے۔ اسلام میں شیعہ روایت ایک انٹلیکچوئل، دانشورانہ ٹریڈیشن ہے۔ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کو پڑھیں اور تسلسل امامت کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس تسلسل امامت میں عقل اور مذہب پر عمل کے درمیان تعلق کو بہت بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ہمارے طریقے میں عقل کی تخلیقی استعمال کی مخالفت نہیں کی جاتی، بلکہ آپ جتنی اپنی تخلیقی قوتوں کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ اپنے خاندان، اپنی جماعت اور امت کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ امام نے فرمایا آپ کی زندگی میں آپ کی حفاظت کی واحد ضمانت آپ کی تعلیم ہے۔ آپ کبھی ہیومن ٹریجڈیز کی وجہ سے، جیسے کہ امام نے فرمایا یوگانڈا میں ہوا، برما میں ہوا، ایسی ٹریجڈیز کی وجہ سے یا مس گورنمنٹ کی وجہ سے آپ اپنا خاندان، اپنی دولت، اپنے کپڑے سب گنوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سر باقی ہے اور اس سر کے اندر ایک ٹرینڈ، ایک تعلیم یافتہ کوالیفائڈ دماغ موجود ہے تو پھر آپ ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا کبھی کبھی ہم نے لطیفہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ بھی چلا جائے سر تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک سر باقی ہے اور سر میں آپ کا تربیت یافتہ ذہن موجود ہے تو آپ پھر سے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم پوری دنیا میں ہماری جماعت کے لیے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی چیز فری نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز مفت نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کی ذات کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم ان اداروں کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیشہ ہمارے دل، ہمارے خیالات اور ہماری دعاؤں میں ہیں۔ آپ کی تعلیم اور آپ کی کامیابی کے لیے ہماری دعائیں اور ہماری رحمتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ۔